السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ضدی بچوں کی گفتگو کی جا رہی ہے، ضدی بچوں کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ بچوں میں ضد اور اس کی وجوہات پہ بات کی جا رہی ہے۔ گفتگو ہوئی کہ بھئی بچے ضدی کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے امتیاز آپا کہ اب ایک بچہ ضدی ہو گیا، آیا کہ وہ فطرتاً ضدی تھا یا اس نے اڈاپٹ کر لیا، لیکن بہرحال اب اس ایک مسئلہ درپیش ہے ایک بچے کو، کیسے ٹریٹ کریں اس بچے کو؟ دیکھیں زینب، آپ نے کسی بھی چیز کا علاج کرنا ہے تو پہلا عمل جو آتا ہے وہ ڈائگنوز کا آتا ہے کہ آپ تشخیص کریں کہ یہ مرض کیوں ہے۔ یہ ہر بیماری کا اصول یہ ہے، اگر آپ نے تشخیص کے بغیر ہی آپ نے میڈیسن شروع کر دی تو آپ الٹا نقصان دیتے ہیں، یا صحیح تشخیص ہی نہیں کیا۔ ہاں جی، تو یہی بات ہے۔ تو ضدی بچے کے بھی آپ نے وجوہات ہم نے پہلے بتائیں کہ ان میں سے دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ بچہ ضدی ہو رہا ہے۔ اس کو وہ محبت نہیں مل رہی، وہ شفقت نہیں مل رہی، یا بے جا لاڈ پیار مل رہا ہے، یا بے جا سختی ہو رہی ہے، یا والدین میں سے کسی کی توجہ نہ ملنے کی وجہ سے، یا والدین کی اپنے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے وہ ضدی ہو رہا ہے۔ تو پہلے اس سبب کو تلاش کرنا ہے تاکہ ہم اس سبب کو دور کریں جو بچے کی نیگیٹو چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہے پازیٹیو کی جگہ پہ۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ سیکنڈلی یہ جیسے اب آج کے ہم معاشرے میں شکار ہیں کہ بچے زیادہ تر جو بچے ہیں وہ کمپیوٹر پہ، موبائلز پہ اور ٹیبلٹس پہ بزی رہتے ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی ذہنی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں، اور جب وہ اس سے ہٹتے ہیں تو وہ ایک ضد دکھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس موبائل نے اور اس ٹیبلٹ نے بھی ان کی نیگیٹو چیزوں کو پروموٹ کیا ہے جو دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ان کی سماعتیں کمزور ہو رہی ہیں، ان کی آئی سائٹ ویک ہو رہی ہے، وہ بیمار ہو رہے ہیں، وہ کمزوریوں کا شکار ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں چڑچڑا پن آ رہا ہے اور دیگر جسمانی بیماریاں آ رہی ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر وہ استعمال کریں، کیونکہ آج کل ہماری نظام تعلیم کا بھی وہ حصہ ہو گیا ہے، والدین مجبور ہیں بچوں کو دینے پر، لیکن ایک ٹائم لمٹ کے ساتھ اس کو دیں، اور رات کو تو بالکل نہیں دیں، بلکہ آپ نے بچوں سے ضرور اس کو دور کر دینا ہے ایک ٹائم کے ساتھ کہ 10 بجے 11 بجے آپ لے لیں سب بچوں سے ٹیبلٹس اور موبائلز وغیرہ۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ پھر ایک اور چیز جو بچوں کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ نے ایسی ایکٹیویٹیز کریٹ کرنی ہے گھر کی چار دیواری کے اندر بھی اور گھر سے باہر بھی، کہ جن میں بچہ انٹرسٹ لے اور بچے کے اس لیول کے مطابق ہو۔ اگر بچہ 10-12 سال کا ہے اور اب اس سے 3 سال کی بچے والی ایکٹیویٹیز دینی ہے تو اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا۔ تو ہر لیول پر اس کی ایکٹیویٹیز چینج ہوتی رہنی چاہیے، اس کی انٹرسٹ کے مطابق ہونی چاہیے۔ جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے چیزوں کو کھولنے کا، ان کو جوڑنے کا، تو آپ لا کے دیں ایسی گاڑیاں چھوٹی موٹی جو بچہ کھولے، ان کو توڑے، ان کو جوڑے۔ آپ اسے منع مت کریں، وہ ان سے سیکھ رہا ہے۔ اس طرح بچی ہے، آپ اسے پینٹنگ میں لگا سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ لگا سکتے ہیں۔ پھر آپ ہفتے میں کسی ایک دن بھلے آپ ڈھابے پہ لے جائیں، کسی جگہ آپ ان کو باہر لے کر جائیں، ان کو آؤٹنگ کروائیں، ان کو پارکس میں لے کر جائیں، اور پارک میں ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی کریں۔ آپ کسی بھی جگہ لے کر جائیں، ان کو معاشرے میں رہنے کے آداب سکھائیں، ان کو متوجہ کریں۔ آپ نے جب انہیں احساس ذمہ داری دیا تو وہ اپنی ضد بھول جائیں گے، ان کو یہ ہوگا کہ میں یہ کر کے دکھاؤں، تو اس سے ان کی پازیٹیو چیزیں، پازیٹیو صلاحیتیں نکلیں گی، خود اعتمادی بڑھے گی ان کی، اور وہ آپ کو بہت کچھ ایسا کر کے دکھا سکتے ہیں جو آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ ایک بچہ کرتا ہے۔ آج بچے کی ذہنی صلاحیتیں ہم سے کئی گنا آگے جا رہی ہیں، اس کے پاس بہت نالج ہے، بہت انفارمیشن ہے۔ اب ضرورت کیا ہے؟ 3 چیزوں کے حوالے سے، ایک ہمیں دینی تربیت کرنی ہے اس کی کہ بچے کو اسلامی آداب سکھانے ہیں۔ سیکنڈلی ہم نے اس کو عصری تعلیم دینی ہے کہ وہ جدید تعلیم سے آراستہ ہو۔ تیسری چیز ہے اس کو معاشرے کی تعلیم و تربیت، کہ معاشرے میں اسے کیسے رہنا ہے، اسے اپنے ڈاکومنٹ سنبھالنے ہیں، اس کو پتہ ہو کہ کیسے ہم نے بلنگ کرتے ہیں پیرنٹس، کیسے بینک جاتے ہیں، کہ ان چیزوں کا خوف نہ ہو اس پر۔ تو ایک معاشرتی طور پر آپ چھوٹے بچے سے آپ اس کو ذمہ داریاں دینا شروع کریں گے تو وہ خود اعتماد بھی ہوگا، اس کی ضد بھی ٹوٹ جائے گی۔ اور وہ پھر دیکھا گیا ہے کہ بعض ضدی بچے ہوتے ہیں مگر ان کے سامنے کوئی چھوٹا بچہ آ جائے نا تو وہ اس کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ایک بڑا پازیٹیو چیز ہے۔ تو چھوٹے بچوں کے ساتھ یا اس کو اچھے ایسے دوست چوز کر کے دیں، ان کے بچوں کو بلائیں گھر پہ، کبھی اس کی برتھ ڈے کے بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے، تو ان کو چائے پانی کھلائیں آپ، پلائیں آپ بچوں کے دوستوں کو۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچے میں ایک ہیلدی جو ہے فضا بڑھے گی، اسے اپنے پیرنٹس کے
ساتھ ایک بانڈنگ کا احساس بھی ہوگا, اچھے دوستوں کے ساتھ بھی, اس کے ساتھ بھی ان کی ریلیشن شپ اچھی ہوگی, تو جس سے اس کو اسکول میں بھی دل لگے گا, اس کا کہیں اور بھی دل لگے گا. تو ان 3 جہتوں سے ہمیں تربیت کرنی ہے. والدین کو بھولیے گا مت, دینی تربیت لازم حصہ بنے, ہمارے اسلامی آداب, کھانے پینے کے آداب, سونے کے آداب, یہ آپ نے آٹومیٹکلی اس کو کرتے چلے جانا ہے. اور جہاں پہ اعتماد کی بات آپ نے فرمائی امتیاز آپا, تو ہم گھر میں بھی بہت سے جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں ان میں بھی بچوں کو اگر انوالو کر کے رکھیں گے تو وہ ان کے اندر اعتماد پیدا ہوگا. وہ سمجھیں گے کہ میں گھر کے لیے کچھ کر رہا ہوں. اس کے لیے ایک بڑا اچھا اور خوش آئین یہ بات ہوگی اچھی کہ وہ اپنے گھر میں حصہ ڈال رہا ہے کسی نہ کسی. یعنی اگر آپ کے گھر میں پودے ہیں یا کوئی پرندے ہیں, ان کی دیکھ بھال کا, ان کو پانی دینے کا ذمہ بچوں پہ لگا دیں, تو وہ ان کو فیل ہوگا کہ نہیں ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے, ہم یہ چھوٹے چھوٹے کام کر سکتے ہیں. تو اس سے بھی بچوں کے اندر بہت زیادہ اعتماد پیدا ہوگا.